بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر وہ ہنستے ہوئے بولی، میں تمہیں پیار کرنا سکھاؤں گی۔ اب تو تم مصر میں آ چکے ہو، تمہارے اوپر اب ہمارے شہر کے دیوتاؤں کا اختیار ہے۔ ہمارے دیوتا محبت کرنے والوں پر ناراض نہیں ہوتے۔ حضرت یوسف نے بڑی مشکل سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑایا اور ذرا فاصلے پر کھڑے ہو کر اس سے منت کرنے لگے، اے میری مالکہ، آپ کے شوہر پوطیفار کو مجھ پر بڑا بھروسہ ہے، میں اس اعتماد کو اتنی بے دردی سے ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ انہوں نے اپنی ہر چیز سوائے آپ کے میرے اختیار میں دے رکھی ہے۔ آپ ان کی بیوی، ان کی عزت ہیں۔ جب بیگم حضرت یوسف کے اور قریب آئی تاکہ انہیں خاموش کرائے تو انہوں نے اپنا ہاتھ بلند کر کے اس سے رک جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے بات کرنے دیں۔ آپ کی ہوش کو پورا کرنا صرف آپ کے شوہر کے خلاف ہی ایک شرمناک فعل نہیں بلکہ میرے خدا کے نزدیک بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اب بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر زوردار آواز میں چلائی، بکواس بند کرو، تمہیں میرے حکم کی تعمیل کرنا ہوگی۔ وہ حضرت یوسف کا پیراہن پکڑنے کے در پر تھی۔ اس نے اپنی پھسلانے والی آواز سے ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ یوسف، ڈرو نہیں، دیکھو میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت یوسف نے خود کو اس مکار عورت سے بڑی مشکل سے چھڑایا۔ اسی کشمکش میں ان کے پیراہن کا پھٹا ہوا ٹکڑا بیگم کے ہاتھوں میں رہ گیا اور خود خدا کا بندہ وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلا۔ بیگم کی تیز غصیلی آواز دور تک حضرت یوسف کا پیچھا کرتی رہی، مدد مدد، دیکھو یہ عبرانی لڑکا میرے ساتھ کیا کرنے کو تھا۔ اس کی آواز میں ایک زخمی شیرنی کی غصیلی گراہٹ تھی۔ حضرت یوسف کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، نہ جانے اب پوطیفار ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ قریبی مندر سے ابھرنے والی گھڑیال کی کھوکھلی آواز اس سرکاری جیل تک پہنچ رہی تھی جہاں حضرت یوسف قید تھے۔ نیا دن طلوع ہو رہا تھا لیکن فرعون کے افسروں اور ملازموں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہاں قید خانے میں تو 24 گھنٹے تاریکی کا راج رہتا تھا۔ اس تاریکی میں خراٹے لینے اور دانت کچکچانے کی آوازیں صاف سنائی دیتی رہتی تھیں۔ کچھ آدمی تو گالی گلوچ کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ نیند میں بھی ان کے غلیظ ہونٹوں سے گالیاں ہی نکلتی رہتی تھیں۔ سب قیدی بیرونی دنیا کی گہما گہمی سے بے نیاز تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ صرف نئے قیدی حضرت یوسف نے گھڑیال کی یہ آواز سنی۔ کل کے افسوسناک واقعے کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو بھی نہ سکے تھے۔ بیگم کی شہوت زدہ نگاہیں اور ہیجانی چیخیں ابھی تک ان کے دل و دماغ کا پیچھا کر رہی تھیں۔ پوطیفار کے غصے نے انہیں کوڑوں سے کہیں زیادہ اذیت دی تھی جو انہیں اس غلیظ اور خستہ حال کوٹری میں دھکیلے جانے سے پہلے لگائے گئے تھے۔ جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتے، پیٹھ پر پڑے کوڑوں کے زخموں میں اتنی تکلیف ہوتی کہ ان کے سینے سے ایک دردناک کرہ ابھرتی۔ پیاس سے ان کا دم نکلا جا رہا تھا اور سب سے بڑھ کر موت کا خوف سر پر سوار تھا۔ ایک سابق اعلیٰ افسر حضرت یوسف کو دیکھتے ہی چلایا، فرعون کے چہیتوں کی شاہی قبر میں خوش آمدید، سمجھو کہ تمہاری زندگی کے دن پورے ہو گئے۔ یہاں سے اب تم سیدھے جہنم رسید ہو جاؤ گے، اور رہا تمہارا مقدمہ، تو وہ صورتیں ہیں، یا تو فراموش کر دیے جاؤ گے یا پھر تم ہوگے اور پھانسی کا پھندا۔ حضرت یوسف بڑے دکھ سے سوچنے لگے، افسوس، اچھے دن کتنی جلدی گزر گئے۔ کیا خدا نے آخر کار مجھے چھوڑ ہی دیا ہے؟ کیا مجھے سیدھے راستے پر چلنے اور بے داغ زندگی بسر کرنے کی یہ قیمت ادا کرنی ہے؟ اس خیال کے آتے ہی انہیں گھر کی یاد بری طرح ستانے لگی۔ کاش صرف ایک بار وہ اپنے باپ اور بھائی بنیامین سے مل سکتے، ایک بار پھر اس خیمہ بستی میں جا سکتے جہاں ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تازہ ہوا اور روشن دھوپ ہے۔ پھر انہیں اپنے قاتل بھائی یاد آئے کہ انہی کی وجہ سے ان پر ہمیشہ کے لیے گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس خیال سے ان کے پورے وجود میں تلخی کا احساس ابھر آیا۔ وہ سوچنے لگے کہ آخر
ان خوابوں کی کیا حقیقت تھی جن کے ذریعے خدا نے اتنے زوردار انداز میں میرے ذہن میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ ایک دن میں ضرور سرفراز کیا جاؤں گا۔ انہیں یقین تھا کہ انہی دنوں میں انہیں پھانسی ہو جائے گی۔ خدا کہاں ہے؟ حضرت یوسف کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے گرد تاریکی کا یہ حصار اور تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ انہیں ایسے لگا کہ خدا اور آدمیوں سب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ کیا وہ تاریک قوتوں کے ہاتھ میں صرف ایک کھلونا بن کر رہ گئے ہیں؟ قریب تھا کہ ان کی ایمان کی کشتی مایوسی کے موزور دھارے میں بہہ جاتی، لیکن پھر خدا نے بڑی شفقت سے انہیں یاد دلایا کہ انہوں نے تو ایک بہت بڑی فتح پائی ہے۔ آزمائش کے اس دور میں وہ ثابت قدم اور خدا کے وفادار رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے محسوس کیا کہ خدا ایک بار پھر ان کی ہمت بندھا رہا ہے تاکہ وہ اس کی راہوں پر چلتے جائیں۔ خدا خود ان کی عزت کا ضامن ہے۔ اس کا یہ وعدہ ان کے لیے ایک روشن حقیقت تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس غم زدہ اور گھائل نوجوان کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ تو پیارے سامعین، ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔